اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایوجن چینل کے ناظرین، صبح کے بابرکت خوشگوار لمحات میں اس ماحول میں آپ کے لیے ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا اپنا ایک نئی صبح پروگرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا مقدر فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ غیب کی خبریں دینے والے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، لوگوں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو درود پاک سے آراستہ کرتے رہا کریں۔ بعض اوقات ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا گھر پر ایک بعض اوقات مجلس بیٹھتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، یا جہاں بھی کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو درود پاک وہاں پر پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو درود کی برکت سے انشاءاللہ وہ محفل بابرکت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ جو حدیث پاک میں ہم نے ابھی سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ثابت ہوگا۔ تو یہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ تو برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایوجن چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی کچھ گیسٹ، کچھ مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ایک اہم ٹاپک پر گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا تعلق ہم سب سے ہے، اور دین کا اہم ترین فرض ہے۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی کچھ دیر میں بتاتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیے، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہمارے پروگرام کے اندر الحمدللہ تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، اور ٹاپک پر بات بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نعت پاک سننا چاہتے ہیں تو ہمارے نعت خان سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کا حصہ بنائیں۔ آج سے ہم نے الحمدللہ اس پروگرام کے اندر کوشش یہ بھی کی ہے کہ کوئی ایک پیکج جو ہے نا ویڈیو کی صورت میں مدنی پھول کے حوالے سے انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے ہی مزید دلچسپی آپ کی بنے گی۔ تو اول تاخیر شریک رہیں گے تو یہ ساری برکتیں آپ سمیٹنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بلا تاخیر اب آئیے تلاوت قرآن کریم سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي
في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے۔ آئیے اب تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ بھی پروگرام میں شامل اب ماشاءاللہ ہیں ہی، گھر کے اندر جہاں پر آپ ہیں تو آپ بھی اپنے طور پر ہمارے نعت خوان کے ساتھ پروگرام میں یعنی کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں گی۔ جی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، مجھے نیک انسان بنایا الہی۔ خشوع خضوع سے خشوع خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز۔ عزت کے ساتھ نور لباس اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیوں نماز، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیوں نماز۔ جنت
جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز۔ رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ، رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جگان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جگان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز۔ بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نماز کی۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ نماز ایک اہم ترین فرض اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مسلمانوں پر ایک اہم ترین فرض جو فرمایا وہ نماز ہے، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے اہم فرض اگر دیکھا جائے عبادات میں تو وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے عبادات میں نماز کا سوال ہوگا، جی ہاں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر کئی مقامات پر نماز کے فضائل بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کئی مقامات پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا الصلاۃ، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی، نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ملتی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور آپ اگر دیکھتے چلے جائیں الحمدللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی چونکہ فرض ہے، صحابہ نے پڑھی، ان کے بعد والوں نے پڑھی، ابھی تک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ایک دن میں 5 وقت کی نماز یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کتنا اہم فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کو نماز عطا فرما دی۔ آپ یوں اگر دیکھیں تو نماز گویا کہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے گفتگو کرتا ہے۔ یعنی نماز جو بندہ پڑھ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس سے کلام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے۔ تو نماز جہاں پر ایک عظیم عبادت ہے، تو نماز کے ظاہری بات ہے اتنی اہم عبادت ہے، تو
تو اس کو ادا کرنے کے لیے لوازمات بھی اتنے ہی اہم ہمیں رکھنے ہوں گے. یعنی نماز ہم جب پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری توجہ کسی اور طرف ہو. کھڑے ہم اللہ کے گھر میں ہیں لیکن دل کاروبار میں لگا ہوا ہے. کھڑے ہم مسجد کے اندر ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں لیکن دل ہمارا اپنے اہل و عیال کی طرف ہے. کھڑے مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں ہیں، نماز کی حالت میں کھڑے ہیں لیکن دل ہمارا دنیاوی کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، تو پھر ایسی نماز کی کما حقہ برکتیں ہم حاصل کر نہیں پائیں گے. تو نماز کو اب پڑھنا تو ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے دین نے بتا دیا. اب اس نماز کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس کے خشوع کا خیال رکھنا ہے، اس کے خضوع کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے اندر ہونے والی جو برائیاں اگر عام طور پر جو ہو سکتی ہیں ان سے کس طرح بچا جانا ہے، یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی حوالے سے کوشش کریں گے کہ آج گفتگو کریں نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال رکھنا. یہ بہت ضروری ہے. خشوع خضوع کسے کہتے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اپنے مہمانوں سے ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے مظفر بھائی. مظفر بھائی، میں چاہوں گا سب سے پہلے خشوع خضوع جو ایک لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر، ناظرین نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا لیکن ایک بولنے میں بھی تھوڑا سا ہارڈ ہے اور ایک تعداد شاید اس کا معنی سمجھتی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کا آپ معنی بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کرتے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ بہت اہم موضوع جی. اور بہت ضروری چیز جو ایک فرض ہے، صحیح. اور مسلمانوں پر نماز جو ہے وقت باندھا ہوا فرض ہے. ہر عاقل اور ہر بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور یہ نماز کی فرضیت ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جو لوگ نماز کو فرض جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود بھی پڑھتے نہیں ہیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں کہ فرض کا ترک کر رہے ہیں. تو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب اس کو ادا بھی جو کرنا ہے جی تو اس کے ظاہر و باطن کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے. تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. ناظرین بھی یہ لفظ بھی سنتے ہوں گے، خشوع، خے شین واو اور عین، اور خضوع خے اردو میں بعد واو اور عین. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی نسبت خشوع جو ہے نا خشیت سے، یعنی خشیت الہی، اللہ کا خوف جو ہے بندے کے دل میں ہو. اور اس کے معنی لغوی جو ہے دل کا فعل اور ظاہری اعضاء کا عمل. یعنی دل کو بھی حاضر رکھنا ہے، دل کو بھی کچھ کام کرنا ہے اس میں، اور ظاہری اعضاء کو بھی کچھ کام کرنا ہے. تو یہ خشوع خضوع مل کر پورا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا سے توجہ ہٹا کر اور دل لگا کر نماز ادا کرنا. کیا بات ہے. یعنی یہ بندہ تصور کرے جب کھڑا ہونے لگے، بزرگوں کا یہ انداز تھا. یعنی اذان ہوتی تھی اور نماز کا وقت آتا تھا نا تو بعض کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. ابھی آج ہم دنیاوی حساب سے ہی دیکھیں، ناظرین بھی غور کریں، اگر کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہو، کسی بڑے آفیسر کے آفس میں ہمیں انٹری لینا ہو تو کس طرح اپنے ظاہر و باطن کو سنواریں گے. بھائی لباس درست ہے، پھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو جاؤں، کوئی آداب میرے چھوٹے نہیں، افسر ناراض نہ ہو جائے گی کیسا شخص ہے، اس کو مطلب کوئی ادب نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے. یا کسی اور بڑے سے کسی سے بھی ملنے آدمی بہت توجہ. تو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو رہا ہو، سب سے بڑی بارگاہ، سب بادشاہوں کا بادشاہ اور سب کا خالق، سب کا مالک، جب اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، اس کے آگے جب جھکنے کا وقت ہو، تو یہ کتنا اہم کام ہے. آپ نے شروعات میں بھی اچھی جو ہے توجہ دلائی کہ یہ اتنا اہم کام ہے، لیکن آج لوگ اس کو بس یوں ہی چلو بھائی سب پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، یا جماعت ہو رہی ہے مسجد میں ہم بھی شامل ہو گئے، یا اکیلے بھی اگر گھر میں بھی بڑی راتوں میں عام طور پہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے تو لوگ دیکھا دیکھی آ کر بھائی کچھ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر سب غور کریں کہ یہ اہم کتنا کام ہے، سبحان اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو ہے پیش نظر رکھنا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. تو یہ کیفیت بنا کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نماز جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرے بندہ. اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ کیفیت بنائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو یہ دل میں یہ تصور جو ہے جمع کر مضبوط کر کے، اور پھر دنیاوی خیالات سے، دنیاوی جو بھی باتیں ہیں ذہن میں ہیں، دل و دماغ میں ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرے بندہ. صحیح.
اس کو نماز میں جو تکبیر پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے. جی. تکبیر تحریمہ یعنی حرمت والی، حرام کر دینے والی تکبیر. یعنی بندہ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے اس نے تکبیر نیت باندھ لی تو اب دنیاوی جو کام تھے، سلام کرنا، کلام کرنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، جو جائز بھی جو چیزیں تھیں، اب وہ بھی سب منع ہو گیا، حرام ہو گئے کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ تکبیر تحریمہ کرتے وقت جب جس طرح سے دوسری ساری چیزیں جو ہے منع ہو جاتی ہیں تو بندہ اس پر خیال کرے کہ اب نماز میں تو آ گیا ہوں لیکن اگر دل جو ہے وہ کاروبار میں ہی لگا ہوا ہے، ارے یہاں سے جلدی فارغ ہونا ہے. اور شیطان بھی جو ہے نا وسوسہ ڈالنے کے لیے نماز میں آ جاتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، جلدی پڑھو اور آگے بڑھو. تو یہ سارے معاملات کو جو ہے نا چھوڑ کر بندہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے، خیال آ جائے، پھر اپنا دل جو ہے نا وہ نماز کے اندر لگائے. صحیح. اچھا، اس میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے؟ ناظرین بھی غور کرے کہ اگر ہم نماز کے جو اذکار ہیں، قرآنی جو صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے سورہ ملائی جاتی ہے، کچھ آیات ہیں، دیگر اور کچھ چیزیں ہیں، نماز کے جو اذکار ہیں، اگر اس کا ترجمہ بھی ہم یاد کریں، ترجمہ بھی ہم سیکھیں، تو جب ہم وہ پڑھیں گے، جب وہ اذکار لیے جائیں گے، نماز میں ادا کیے جائیں گے، تو اس پر جب توجہ جائے گی کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں سورہ فاتحہ کی شکل میں، تو جب اس کے ترجمے پر توجہ ہوگی تو بھی نماز میں دل لگا رہے گا. صحیح. تو یہ دل لگا کر جو ہے نا نماز ادا کرنا ضروری ہے. اب ظاہری اعضاء کا عمل کیا ہے؟ یعنی ہاتھ پیر بالکل جو ہے نا اس کے پرسکون ہو، اطمینان سے آئے، نماز کے لیے کھڑا ہو، رکوع جو ہے وہ اطمینان سے کرے، جلدی جلدی نہ مچائے. آج بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ بھائی پڑھ کے بھائی 2 منٹ میں ہمیں نکلنا ہے، جلدی جلدی پڑھے. عام طور پہ ایک بڑی تعداد جو ریگولر نمازیں، روزانہ نمازیں تو پڑھتی نہیں، جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی 2 رکعت ان کا تصور ہوتا ہے کہ جیسے ہی سلام پھر جائے فوراً ہمیں بس نکل کے جانا ہے. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے انداز سے جو ہے اطمینان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کی عادت ہے نماز پڑھنے کے دوران کیا کرنا چاہیے کہ جسم سے یا کپڑوں وغیرہ سے کھیلنا نہیں چاہیے. اب نیت باندھ لیے، اب کوئی کپڑے کو سہلا رہا ہے، کپڑوں کو درست کر رہا ہے، یا کوئی اپنی داڑھی سے بالوں سے کھیل رہا ہے، ہاتھ ادھر ادھر کر رہا ہے. یہ تو بعض جو ہے ناظرین جو ہے ان کو مطلب اس بارے میں پتہ ہو یا نہ ہو، یہ بھی علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. کئی ایسی چیزیں جس کے کرنے سے جو ہے نا نماز جو ہے فاسد بھی ہو جاتی ہے. جیسے اگر کسی کو کھجلی خارش ہو، چلو نماز پڑھ رہا ہے، اب اگر اس کو کہیں کھجلی خارش وغیرہ ہو رہی ہے تو ایک رکن میں اجازت ہے کہ 2 مرتبہ میکسیمم جو ہے وہ اس کو کھجلی اگر کرے ہاتھ ہٹا کر، جیسے ایک بار اگر اس نے کھجلی کیا پھر ہاتھ ہٹایا، اب تھوڑی دیر بعد پھر یہاں، اگر وہ ایک رکن میں 2 سے زائد 3 مرتبہ اگر کر لیا تو اس کی نماز جو ہے نا وہ فاسد ہو جائے گی. تو اگر بالفرض وہ روک سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے تو کھجلی وغیرہ بھی نہ کرے. یعنی سارے وہ چیزیں جن سے توجہ ہٹتی ہو ان سے دور ہی اختیار کرے، بس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے، اطمینان سے نماز پڑھے، اللہ کی عظمت پیش نظر ہو، سارے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دے، اعضاء میں بھی بالکل پرسکون انداز سے اس طرح سے نماز ادا ہونی چاہیے. صحیح. ماشاء اللہ. تو یہ یعنی کہ ظاہری آپ نے جو ایک ماشاء اللہ زبردست، یعنی ظاہری طور پر بھی اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل طور پر پیش کر دینا ہے، اور باطنی طور پر یعنی دلی طور پر بھی جو نا ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو ہم موجود ہیں مسجد کے اندر، ظاہر بات ہم پورا کا پورا وجود ہمارا موجود ہے مسجد کے اندر، وضو بھی ہم نے کیا، گھر بار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا ظاہری طور پر، لیکن ظاہری طور پر تو آگے، لیکن بعض اوقات دلی طور پر ہم مسجد کے اندر ہوتے نہیں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، اسے ابھی انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ آپ کو رہا ہے لیکن وہ اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بندہ رب کی بارگاہ میں آیا تو بس رب کی بارگاہ میں. اب دکان، مکان، گھر بار، بیوی، بچے، پڑوسی، رشتہ دار، فرینڈز، سب کو تھوڑی دیر کے لیے اب جو ہے نا وہ ذہنوں سے نکال کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا کر کھڑے ہو جانا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسے مسلمانوں کی تعریف بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنین کو فلاح والا کامیاب فرمایا کہ جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. تو اب جو لوگ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار نہیں کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطابق وہ فلاح کیسے پا سکتے ہیں. تو لہٰذا
نماز جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مکمل توجہ اللہ کی طرف لگائیں. کچھ حدیث پاک بھی انشاءاللہ آپ کو میں پیش کرتا ہوں نبی پاک کے فرامین. انشاءاللہ اس سے مزید ایک دل ہمارا ایک اس طرف متوجہ ہوگا, ایک مزید ذہن بنے گا کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر انشاءاللہ ہمیں خشوع خضوع کی طرف بڑھنا ہے. خادم نبی پاک کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. فرماتے ہیں جو شخص نمازوں کو ان کے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے, اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. اور جو شخص نماز بے وقت ادا کرے اور اس کے خشوع و خضوع کا خیال نہ رکھے تو وہ نماز سیاہ اور تاریک ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے, اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے, پھر وہ بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ غور کیجئے, یعنی آپ کوشش بھی کر رہے ہیں نا ناظرین, بڑی ایک دلچسپ بات ہے یہ, سوچنے کی بات بھی ہے کہ آپ نے وضو بھی کیا, ٹھیک ہے, آپ نے جناب کاروبار کو بھی چھوڑا کچھ دیر کے لیے, آپ نے گھر بار کی بھی قربانی دی آپ نے کچھ دیر کے لیے. ظاہری بات ہے 20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ کچھ نہ کچھ تو وقت لگا. آپ دکان کو چھوڑ کر آئے, آپ گھر بار کو چھوڑ کر آئے, گھر میں کچھ کام اہم کر رہے تھے آپ وہ چھوڑ کر آئے, آپ ہو سکتا ہے ہاسپٹل سے آپ آئے ہوں, سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے آئے, نماز بھی پڑھی, وضو بھی کیا, وضو میں پانی بھی صرف ہوا, آپ نے دوسرا کپڑا بھی شاید پہنا ہوگا, راستے کے اندر آئے, چل کر آئے, مسجد میں گئے, مشقتیں ساری برداشت کی اور نماز ہی قبول نہ ہو. ایسی نماز کو منہ پر مار دی جائے تو مجھے بتائیے قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی, ہے نا. ہم نے نماز بھی پڑھی, وقت بھی دیا رب کی بارگاہ میں, اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں جو ہے نا دھتکار دیا گیا, وہ نماز ہی ہمارے منہ پر مار دی گئی. تو یہ کتنی جو ہے نا وہ ایک حیران کن بات ہے, اور ہمیں اس پر جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع, اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے. اللہ اکبر. حضور محدث بریلی سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, نماز کا کمال, نماز کا نور, نماز کی خوبی فہم و تدبر اور حضور قلب یعنی خشوع پر ہے. یعنی نماز کی جو خوبی ہے, نماز مکمل تب ہوتی ہے جب دل کے اندر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انداز سے عبادت کرے کہ دل کے اندر بھی اور ظاہری طور پر بھی تمام کمالات کو یوں پیش نظر رکھے. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں, میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. یہ جو فرامین آپ سن رہے ہیں نبی پاک کے, ان کو بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیں, اس سے بھی ایک دل کے اندر انشاءاللہ آپ کے نماز کی اہمیت پیدا ہوگی اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا ذہن بنے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. اتنی ساری یہ فضیلتیں ہیں اور اتنی ساری برکتیں ہیں, یہ کب حاصل ہوں گی جب ہم نماز کے ظاہری اور باطنی تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے, تو یہ برکتیں انشاءاللہ ہمیں سمیٹنا نصیب ہوں گی. میں مزید بڑھوں گا ہمارے مظفر بھائی کی طرف. یہ خشوع خضوع کے متعلق ہماری باتیں چل رہی ہیں, تو مزید بھی کچھ اس کے فضائل آپ بیان کریں, اور بزرگان دین کا اس میں ہمارے انداز کیا ہوا کرتا تھا ناظرین کو وہی بتائیں, تاکہ اس سے مزید ہمارا ذہن بنے اور بزرگان دین کا جو انداز ہے وہ اس پر ہم بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل, یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اور نماز جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا. سبحان اللہ. روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. تو اب نماز کیسی پڑھی, کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر اچھے طریقے سے ادا نہیں کی نماز بندے نے تو اس کے منہ پر ہی لپیٹ کر جو ہے وہ مار دی جائے گی. یعنی یہ بندہ نماز کی کوشش کرے. اچھا, یہ اگر دنیاوی حساب سے بھی ہم دیکھیں, اگر کوئی ٹیچر ہے اسکول کے اندر, ٹیچر کوئی پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے, اس کے بچے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ
پڑھ رہے ہیں, بیٹھے ہیں بظاہر کلاس میں, لیکن جب اس کی توجہ جا رہی ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ توجہ سے میری باتیں نہیں سن رہے, وہ کچھ کھیل میں لگے ہوئے ہیں, وہ کچھ الگ کام کر رہے ہیں, وہ غور سے سن نہیں رہے, تو اس ٹیچر کو بھی غصہ آتا ہے. اس ٹیچر کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ آئے ہیں تو یہاں کلاس روم میں ہیں, آئے تو پڑھنے کے لیے, بیٹھے تو میری باتیں سننے کے لیے, لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہے, کہیں اور ہے. اسی طرح اور بھی کوئی بڑا عہدیدار ہے, کوئی افسر ہے. جیسے بادشاہوں کے دربار پہ ہوا کرتے تھے, تو بادشاہ کے دربار میں کوئی بندہ کھڑا ہے, آیا اس سے مانگنے کے لیے, اب اس سے مانگ رہا ہے لیکن توجہ ادھر ادھر کر رہا ہو, بادشاہ کے پاس کھڑا ہے مانگنے کے لیے, توجہ ادھر ادھر, ظاہر بات ہے بادشاہ غصہ آ گیا کہ یہ مطلب یہ کون سے آداب کے خلاف ہی کام کر رہا ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بہت یعنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم نماز پڑھیں, اس پر بھی ہم دھیان دیں, پابندی سے نماز پڑھیں. دوسری یہ کہ توجہ سے دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ, جیسے آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیت جو پڑھی تو اس کے متعلق بھی تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ ایمان والے جو نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, الحمدللہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پرسکون انداز سے ہم بھی کوشش کریں. اب ظاہر ہے وہ بزرگوں کا مکمل انداز اللہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما دے, آمین آمین. لیکن اگر ان کی ہم نقل کرنے کی کوشش کریں گے, جن کے ہم واقعات سنتے ہیں, تو آئیے کچھ کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ نماز میں کس انداز سے ہمارے بزرگان دین جو ہے مشغول ہوا کرتے تھے. کہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ آس پاس کی کچھ خبر نہیں ہوتی. اچھا, آج کیا ہوتا ہے, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے مسجد کے اندر ہے یا جہاں بھی جائے نماز میں, یا کوئی گھر میں بھی نماز پڑھ رہا ہے, گرد و پیش کی خبر ہی ہوتی ہے. اگر اچانک جو ہے لائٹ بند ہو جائے, پنکھا بند ہو جائے, گرد و پیش کی ہمیں خبر ہوتی کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. لیکن بعض ایسے اللہ والے تھے ایسے ڈوب جاتے تھے نماز میں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے, بس میں ہوں اور نماز ہے, اللہ کی بارگاہ ہے, کوئی خبر نہیں سبحان اللہ, کیا ہو رہا ہے, کچھ خبر نہیں. تو اس طرح سے اب مشغول تھے کہ ایک بار جو ہے نا آگ بھڑک اٹھی, آگ لگ گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آگ بھڑک اٹھی, لیکن آپ کو احساس بھی نہیں ہوا, حتیٰ کہ دوسرے لوگوں نے آ کے آگ بجھا دی اور آپ کو خبر نہیں ہوئی. کتنی زبردست بات ہے. اسی طرح صحابیہ ام المومنین, تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے, ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے, اور اگر نماز کا وقت آ جاتا تو ہم ایسے ہو جاتے کہ گویا ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں. اللہ اکبر, اللہ. یعنی ہمارے آقا کی کیا شان ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نرمی فرماتے تھے, جو حسن سلوک فرماتے تھے, یہ بھی مشہور ہے. بالکل. ایسا کوئی غلام آ جاتا تھا سرکار کی بارگاہ میں تو وہ اس کے گھر والے بھی لے جانے آتے, جو سرکار کا خادم بن گیا ہے تو وہ سرکار کے در کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہاں مطلب یہ بارگاہ کو میں نہیں چھوڑوں گا. ایک طرف اتنی شفقتیں, اور ایک طرف جب نماز کا وقت آ گیا تو اب سب سے جو ہے لا تعلقی, کون ہے ہم جانتے نہیں ایک دوسرے کو, بس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا. اس انداز سے کہ میں گویا ہم آپ کو نہیں پہچانتے اور آپ ہمیں نہیں پہچانتے. اسی طرح امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسے ہوتے تھے. یہ الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر انسانوں میں کوئی سب سے افضل مرتبہ کسی کا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا یہ عالم تھا کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا, آج یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر بھی نماز میں لوگ استقامت کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتے, ادھر ادھر ہلیں گے, جھکیں گے. اور بعض اوقات یہ بھی غلط جو ہے کانسیپٹ, لوگ چل کر اپنے قدموں سے آتے ہیں, مسجد کی طرف آتے ہیں, لیکن جو ہے کرسیاں رکھی ہوتی ہے, وہ معذور جو شرعی جن کے احکام ہیں, بالکل اٹھنے بیٹھنے اور نماز, ان کو بھی پہلے معلومات کرنا چاہیے کوئی مفتی صاحب سے کہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ نہیں. اطمینان سے آ کے کرسی لے کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, تو بھائی میری نماز میں اس کا اہل ہوں یا نہیں, مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں, یہ بھی معلوم کرنا چاہیے. اچھا چلو کھڑے بھی ہو گئے تو ادھر کوئی ادھر ہل رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, یہ دیکھنے والے کو مطلب نماز ایسی ہونا چاہیے نا کہ دیکھنے والے کو بھی ترغیب ملے کہ ہاں چلو یہ ایسی عبادت ہو رہی ہے نا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ عالم تھا کہ ایسے کھڑے ہو جاتے کہ گویا جو ہے میخ جو ہے نا وہ ٹھوک دی گئی ہے,
یعنی دیکھنے والا بالکل حیران، ایسے ہے کہ بالکل کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ اس انداز سے نماز میں جو ہے نا شرکت ہوا کرتی تھی۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ نماز والی حیت پر اٹھائے جائیں گے، جیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے سجدے کرتے ہیں، جس انداز سے، تو نماز میں جس کو جتنا اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا حشر یعنی ان کا اٹھایا جانا بھی ویسی ہوگا، سبحان اللہ۔ جو اس طرح سے نماز ادا مولا کرتے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہے نا وہ روایت جو ملتی ہے بڑی مشہور، کہ آپ کو جو ایک تیر لگ گیا تھا، تیر لگ گیا تھا اور وہ نکل نہیں رہا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوں تو نکالیں، ایسے کچھ روایت ہے؟ جی الحمدللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایسا تیر لگ گیا تھا کہ تیر لگا اور اندر ہی ٹوٹ گیا، اب اس کا نکالنا ضروری تھا کہ زہر نہ پھیل جائے، تو اب آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اتنی تکلیف ہو رہی تھی نا، آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کسی، تو جو حاضرین موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ پریشان مت ہو، جب مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا اس وقت ہم نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب نماز کا وقت آیا، مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جہاں ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے وہاں وہ تیر کھینچ لیا گیا، آپ کو خبر نہیں ہوئی، اطمینان سے آپ نماز ادا کرتے رہے۔ یہ کتنا اعلیٰ درجے کا خشوع ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب میں نماز کے لیے آ گیا ہوں نا تو اب کوئی چیز کی مجھے خبر نہیں، بس نماز ہی نماز، اب عبادت ہے تو عبادت، بس اللہ کی بارگاہ، اور کسی کا کچھ جو ہے مجھے گرد و پیش کی خبر نہ ہو، یہ انداز جو ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح نماز میں بعض حضرات رویا کرتے تھے، رقت طاری ہوتی تھی، قلب میں رقت ہوگی، خیال ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں خوف و خشیت کا معاملہ ہوگا، اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، تو بہت جو ہے اس سے برکتیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید تنوخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے تھے کہ رخسار یعنی گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے تھے، گرتے رہتے، تر ہو جاتی تھی داڑھی، اس طرح سے آپ جو ہے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ان کی مثل تو ہم نہیں بن سکتے لیکن ہم ان کی کوشش کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہم، جیسے یہ ہوتا ہے کہ جب بندے نے کوشش کیا، نماز میں دھیان لگا کر شروع کیا، اب پھر خیال آ گیا یہ نماز کے بعد جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، ادھر جانا ہے، اب اس کو پھر جیسے ہی یاد آ جائے کہ ارے میں تو نماز کے اندر ہوں، یہ میں کیا خیال میں کہاں باہر نکل گیا، وہ پھر واپس اپنا دھیان لانے کی کوشش کرے۔ پھر وہ اس نے نماز میں دل لگایا، پھر اس کے ذہن میں کچھ آیا کہ گھر کا بھی کچھ معاملہ تھا، ابھی یہ اسکول کا کچھ معاملہ ہے، بچوں کا یہ ہے، تو پھر جیسے اس کو یاد آ جائے پھر کوشش کرے، تو یہ اس طرح سے بھی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ یہ بزرگوں کی برکت سے، ان کے صدقے میں یہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے دل لگانے والا اور خشوع و خضوع کو حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک ذہن بنا لیں اپنا، جب بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، جو شروع سے ہم اس بات پر ترغیب دلا رہے ہیں کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، بزرگوں کا آپ نے انداز دیکھا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی من کرتا ہے کہ سنتے چلے جائیں ان کے تذکرے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر بھی ان چیزوں کو اتارتے چلے جائیں، یعنی میں بھی غور کروں، یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن میرا اپنا انداز کیا ہے، میں غور کروں، آپ جو مجھے سننے والے اس وقت سن رہے ہیں آپ بھی غور کریں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ بس مسجد میں آئیں تو بس من یہ کرتا ہے کہ اب فوراً نکلو، ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں آئے ہیں نا تو اب دل تو یہ ہونا چاہیے کہ یار اب جلدی جانا نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں الحمدللہ برائیاں نہیں ہیں، یعنی کہ اس دور کے اندر برائیاں بھی کچھ نہ کچھ مسجد کے اندر بھی داخل ہو گئی ہے، لوگ کرنے والے وہاں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن بازار کے مقابلے میں برائیاں بالکل بھی بہت کم ہے، سمجھو ہے ہی نہیں، یوں سمجھیے آپ، کیونکہ مسجد کو تو روایت میں فرمایا گیا ہے نا کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ وہ بازار ہے۔ بازار کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، بندہ اگر چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے، مسجد میں آ جائے، یہاں الحمدللہ بے حیائی نہیں ہے، یہاں بے پردگی نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے گناہوں سے بچت ہے، بندہ یہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، رب کا ذکر کر سکتا ہے، تسبیح پڑھ سکتا ہے، تہلیل پڑھ سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو مسجد میں آ کر ہو سکتے ہیں۔ تو مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب آنے کے بعد اطمینان کے ساتھ اب بیٹھ جائیں کہ نماز پڑھنا ہے، آ ہی گیا ہوں تو توجہ کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مظفر بھائی سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے کچھ ناظرین کی کال ہمارے پاس ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کچھ فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں کلام کی، جی چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد واقول اتاری راجستھان جے پور سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سننا ہے۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں،
ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک کلام تو جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ ایک کلام پڑھنا چاہیں۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ مال و دولت کی دعا غم نہ خدا کرتی ہے، مال و دولت کی دعا غم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے جو ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں۔ وقت خوفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت خوفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، وقت خوفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میرا کھا گئے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میرا کھا گئے اسے دل نے گمانے نہ دیا، وقت خوفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا
مجھ سرکار نے جانے نہ دیا، بخت خوبتاں نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا۔ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، بخت خوفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کی محبت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اور دیگر جو ہمارے شعراء ہیں ان کے کلام جب سنتے ہیں تو ایک یہ بھی عشق رسول میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو نعتیں بھی آپ پڑھتے رہا کریں۔ مزید بھی اگر ہمارے ناظرین کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر ایک نمبر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، تو اس پر آپ اپنی فرمائش اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ وائس میسج چاہیں تو آپ اس کے ذریعے سے کر دیں، انشاءاللہ اگلے سلسلوں کے اندر ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائشوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں، اور آپ بھی انشاءاللہ اپنے فرمائشی کلام کو ہمارے چینل کے ذریعے سے سننے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ ایک ویڈیو پیکیج ہمارے پاس ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مدنی پھول ہمارے جو بڑے ذمہ داران ہیں ان کے بھی اس پروگرام میں شامل کریں، تو رکن ہند مشاورت کے کچھ مدنی پھول ہیں، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ایک نئی صبح میں شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مدنی پھولوں کا سلسلہ ہے، آئیے آج انشاءاللہ الکریم ہم نماز پڑھنے کی فضیلت اور نہ پڑھنے کے نقصانات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی، اور 2، قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ 3، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ 4، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں کون سی ہے سنیے، اور اپنے آپ کو توبہ کی طرف مائل کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، نماز چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں: نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ نمبر 3، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ نمبر 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں: نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، پیاسا مرے گا، اگرچہ اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اے FGN چینل کے ناظرین، قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں: نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس سانپ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ ایک مرتبہ ڈنک مارے گا نا، مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک
یہ اسے ڈستا رہے گا۔ اے عاشقان رسول، سنیے قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1 وہ حساب کی سختی، نمبر 2 رب قہار کی ناراضی، اور نمبر 3 جہنم میں داخلہ ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ 15 قسم کی جو سزائیں بیان ہوئی نا، کیا اس میں سے ایک سزا بھی برداشت کرنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم بڑے کمزور بنتے ہیں۔ تھوڑی دھوپ بڑھ جائے نا ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سردی بڑھ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے عاشقان رسول، دنیا میں، قبر میں، مرتے وقت، آخرت میں جو عذاب ہوں گے ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اتنی ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا آسان ہے؟ تو واقعی سمجھدار تو یہی کہے گا کہ نماز پڑھنا آسان ہے، تو ہم کیوں نمازوں کی پابندی نہ کریں؟ ایک بزرگ کو شیطان نظر آ گیا تو فرمانے لگے کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا نماز میں سستی کر اور جھوٹی قسم کھایا کر۔ وہ بزرگ فوراً بول اٹھے میں اللہ پاک سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بوکھلا کر بولا میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص سفر کے لیے روانہ ہوا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ شیطان اسے بھاگنے لگا۔ اس نے پوچھا کیوں بھاگ رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو ملعون ہو گیا، تو نے تو آج ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور میں بھی ساتھ میں گرفتار ہو جاؤں۔ اے عاشقان رسول، نماز یہ الحمدللہ بہت ہی پیاری عبادت ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ رب عز و جل کی ناراضی کا سبب ہے۔ تو آئیے ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں گے، نماز کی دعوت بھی عام کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم اپنے آپ کو ایک ایک گناہ سے بچانے کی انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب احمد آباد، ماشاء اللہ ان کے اپنے مدنی پھول سنے، بہت زبردست نماز کے حوالے سے اور بے نمازی کی جو سزائیں ہیں آپ نے ماشاء اللہ اس پر بہت اچھا کلام کیا۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں اور نمازوں کی پابندی کا ہمارا ذہن ہو۔ یعنی جو مدنی پھول بھائی صاحب دے رہے تھے مظفر بھائی، تو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں کہ ایک تو یہ کہ بندہ ایک کا نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور ایک یہ کہ نماز جو بندے نہیں پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم نماز کی دعوت بھی دیں۔ یعنی ایک یہ میں اس پر بھی آپ سے کوئی مدنی پھول چاہوں گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کو دیگر کاموں کی طرف تو دعوت دیتے ہیں، کھانے کے لیے ہوٹل لے کے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات سنیما دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے، تو نماز کی دعوت ہم کیوں نہیں دے پاتے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نماز کی دعوت دینی چاہیے ہمیں۔ اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دوست کس طرح کے ہیں اور ہم کس طرح کے دوست بنا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس میں ایک شاعر نے سمجھایا کہ اصل دوست کون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے دوست وہ ہے تجھ پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب، دوست وہ ہے تجھ پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب، اور اس کو دشمن جان جو عیبوں کو بھی خوبی بتائے، اور غور کر تجھ سے بڑا تیرا محاسب کون ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی خود سے چھپائے۔ تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے والے تو ہم خود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایسے دوست تو ہمارے بزرگان دین کا ہم اگر ان کی سیرت دیکھیں، ان کے واقعات دیکھیں، پھر جو خلفاء ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، خلفاء راشدین ہوئے، اور ایسا مبارک دور تھا کہ یہ حضرات جو ہے نا ایسے حضرات کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر خوشی ہوتی تھی کہ اگر میرا قدم کبھی ہٹنے لگا صحیح راستے سے تو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے درست راستے پر مطلب فوراً بتا دیں گے کہ یہ چیز ایسی ہو رہی ہے۔ بعض ایسے جو بزرگان دین تھے اپنا کوئی محاسب رکھا کرتے تھے کہ بھائی جہاں میری کوئی غلطی ہونے لگے نا تو مجھے ٹوک دینا، مجھے بتا دینا، اس طرح سے۔ لیکن آج کیا کلچر ہو گیا ہے کہ بھائی آج دوست بھی ایسے ہو گئے ہیں، اور جو بعض ایسے دوست بن گئے ہیں جو چاپلوس قسم کے خوشامدی ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنا فائدہ نکالنے کے لیے دوست بنتے ہیں کہ بھائی کسی کے پاس مال ہے تو اس کی تعریف کرتے جاؤ، اور غلط کاموں کی طرف بھی بڑھ رہا ہے نا، بولے آج تو نماز چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، کیا ہوا،
اور اس طرح سے غلط کام میں چلو فلموں کی طرف جانا ہے، دیگر چیزوں برائیوں کی طرف، اچھی بات ہے بھائی نا. بندے کو کبھی اگر احساس بھی ہے، اول تو آج احساس کم ہوتا ہے گناہوں کا، اگر کبھی احساس ہو بھی رہا ہو نا تو یہ دوسرے ایسے جو دشمن جو ہے، ایسے دشمن ہے، دوست نما دشمن یا دشمن نما دوست، کہ ہیں اصل میں دوست، وہ ہے بنے دوست لیکن ہے دشمن، تو وہ برباد کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. اور کئیوں کے ایسے واقعات ہیں، ایسی مثالیں ہیں لوگوں کی کہ وہ دوستوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے ہوٹلوں میں، اور جب ان کا وقت آیا وہ گردش زمانہ کا جو شکار ہوئے، جاب چھوٹ گیا، اب یہ نہیں تو اب جن کو فون میں ریچارج کرا دیا کرتے تھے، ہوٹلوں میں دعوت کیا کرتے تھے، اب اگر ان سے بات کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں یا کچھ رقم مانگ رہے ہیں نا تو کوئی سننے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. یہ انداز، تو اگر یہ انداز بندہ اختیار کرے، اور الحمدللہ نیک اعمال میں سے اس کی بھی ترغیب دلائے گی کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ دعوت دیتے ہوئے کسی نہ کسی کو، مسجد کے اطراف میں دکانیں ہوتی ہیں، راستے میں اور جو مسلمان ملے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، ان کو دعوت دے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آپ بھی چلیے. اچھا، یہ جو اگر ہماری دعوت دینے سے کوئی آ گیا تب تو بہت بڑا ثواب ملے گا، اور اگر دعوت دینے پر نہیں بھی آیا کوئی تو وہ کم از کم اس چیز کو اچھا جانے گا کہ ہاں نیکی کی دعوت پہنچی، اور بندہ اس دعوت سے بھی جو ہے نا ثواب سے محروم نہیں رہے گا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، مالک و مولا، اس بندے کا کیا اجر ہے جو اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم کرے، اسے برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، سبحان اللہ، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. یعنی میرا بندہ اتنا بہتر کام کر رہا ہے کہ میرے بندوں کو بلا رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے. میرے بندوں کو جو ایسے مبلغین، اور ایسے مبلغین آج جو الحمدللہ ایک کانسیپٹ ہوگا لوگوں کا کہ بھائی جس نے امامہ باندھ لیا وہ مبلغ ہے، یا جو عالم دین ہے، دین کا علم حاصل کرا، مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ مبلغ ہے، یا جو دین کی تبلیغ کے لیے جو سفر کرتے ہیں وہی مبلغ ہیں. تو الحمدللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک ہی آیت ہو، کسی کو ایک آیت یاد ہوئی، ایک حدیث یاد ہوئی، ایک سنت یاد ہوئی، تو آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں. سبحان اللہ، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کریں. تو یہ گرد و پیش میں اگر ہم نیکی کی دعوت اور نماز کی دعوت خاص عام کریں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد بھرو تحریک ہے. کیا بات ہے. آج لوگ الگ الگ حساب سے جو چلاتے ہیں، کیمپین چلاتے ہیں، آندولن چلاتے ہیں، دعوت اسلامی یہ اس طرح کی نہیں بلکہ مسجد بھرو تحریک ہے. بھائی آؤ مسلمانوں، اور اپنے رب کی بارگاہ سے کہاں بچھڑے ہو، کہاں دور ہو، اذان سن کر بھی تم اپنے کاموں میں لگے ہو. اذان ہوتی ہے، اللہ کا منادی جو ہے ندا کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو سارے کام کاج بند کر کے چھوڑ کر خود بھی ہونا چاہیے کہ اگر جیسے کوئی کمپنی کا اونر ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، تو وہ خود بھی مسلمان ہے، نماز کے لیے وہ بھی تیار ہو، اور اپنے ساتھ میں ورکروں کو، اپنے کام کرنے والوں کو بھی جو نا نماز کی، بلکہ جہاں بھی کوئی جاب کرتا ہو، اگر ایسی جاب ہے کہ بعض جگہ اس کو نماز ادا کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ملتی، تو ایسی جگہ جاب کرنا ہی اس طرح سے جائز نہیں ہے نماز سے. بلکہ کوئی اگر آقا ہوگا وہ بھی نہیں روک سکتا اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا نماز سے، نماز کے لیے اس کو اجازت دینی ہوگی. یعنی نماز کے لیے دعوت دینا یہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کے لیے ایسا ضروری نہیں کہ بھائی نماز کی دعوت دینا ہے تو بہت سے انتظامات کرنا پڑے گا، کوئی مائک لگانا ہے، ساؤنڈ لگانا ہے. یہ تو ایک آسان طریقہ یہی کہ ظاہر ہے ہر ایک ہم میں سے ہر ایک پر نماز فرض ہے 5 وقت کی. ہم نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، راستے میں کوئی مسلمان مل گیا، بعض اوقات جاتے ہیں تو 2 دوست کھڑے ہوئے ہیں راستے میں، کوئی چائے کی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، دکانوں میں بہت سی دکانیں راستے میں آتی ہیں، تو ان کو بولتے چلے جائیں، ساتھ لیتے چلے جائیں، انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ نیکی کی دعوت کی برکت سے یہ نمازی بنے گا. اچھا، میں تو یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ نماز کی دعوت سب سے پہلے گھر سے شروع کریں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلے کوشش میں یہ کروں کہ میرے اپنے بچے، میری وائف ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میرے گھر کے جو چاچا چاچی اور دادا دادی نانا نانی وغیرہ جو ہیں، ان کو میں نیکی کی دعوت دوں، ان کو بھی نماز کا، یعنی گھروں کے اندر اللہ کرے ماحول ایسا ہو کہ ہمارا اپنا ایک ذہن بنے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے. جس گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر کے لوگ زندہ ہیں، اور جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے. جی ہاں، اس طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں. تو گھر کے اندر جہاں نماز ہو رہی ہے نا، الحمدللہ، یعنی ایسا ہو
فجر کے وقت میں لوگ کھڑے ہوں، سارے گھر کی عورتیں بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ وضو کی طرف بڑھ رہی ہیں، گھر کے مرد بھی وضو کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک مطلب وہ لائن لگی ہے وضو کرنے کے لیے، کتنا اچھا ماحول ہوا ہے۔ بلکہ بزرگوں کا تو میں نے یہ دیکھا، پڑھا میں نے کتابوں کے اندر مظفر بھائی کے، یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ فجر کے لیے لوگ جو ہے نا اس طرح نکلا کرتے تھے نماز کے لیے، ایسا لگتا تھا کہ لوگ جمعہ یا عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بھیڑ کے ساتھ لوگ جو ہے نا مطلب فجر کے لیے وہ لالٹین پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا وہ لے کر جا رہے ہیں رستوں کے اندر، یہ ایک ماحول ہوتا تھا۔ اور بزرگوں کا یہ بھی پڑھا امام غزالی کے حوالے سے غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پہلے کے لوگ جو ہوتے تھے نا، جو مزدور ہوتے تھے، اب وہ ہتھوڑا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھنے والا جو ہوتا ہے، جی اذان ہو گئی، اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، جیسی اذان سنی اب ہتھوڑا اٹھا لیا تھا، بس مارنا ہی تھا، کتنی دیر لگتی تھی، ہتھوڑا اٹھا لیا، اذان ہو گئی، اب اس کو رکھ دیتے، اس کو مارنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے یہ اتنا سا وقت بھی مطلب میں کیسے ضائع کروں۔ یہاں تک کہ جو موچی ہوتے جو سوئی کے ذریعے سے سیا کرتے تھے اپنے جوتوں کو، تو وہ ایک طرف جب اس سوئی کو ڈال دیا، اذان شروع ہو گئی تو اس سوئی کو نکالتے بھی نہیں تھے، ایسے کہ ایسے رکھ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ نماز کی اہمیت پیدا ہو، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ نے چاہا تو ہم نمازوں کی طرف آئیں گے۔ جو بے روزگاریاں ہیں، جو بہت سارے پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، رب کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، رب کی بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، وہ کیا نہیں دے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں آئیں، نمازیں پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کچھ فرمانا چاہیے خشوع کے حوالے سے؟ الحمدللہ نماز میں جو ہے ظاہری انداز سے بھی خشوع ہونا چاہیے اور جسمانی اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور آداب کو بھی خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نماز میں جو دیکھنے کے الگ الگ مقامات ہیں کہ جو سجدے کی جگہ ہے وہاں پر نظر ہو قیام میں، جب قیام ہو، پھر رکوع جب کریں تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر ہو، صحیح۔ اسی طرح الگ الگ جہاں ہمیں نماز کے اس میں تعلیمات دی گئی ہے کہ جہاں نظر رکھنا ہے وہیں نظر رکھیں، صحیح۔ اور بندہ اب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن اب جو ہے وہ کعبے کی طرف، کعبے جب نیت باندھتے وقت یہ ہے کہ دیوار قبلہ کی طرف دیکھ کر جو ہے پھر ہاتھ باندھ لے تو سجدے کے مقام پر اپنی نظر کو رکھ دیں۔ اچھا، یہ خاشعین کا طریقہ اپنانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بندے کو تو خود فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسروں کو کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص میدان میں نماز پڑھ رہا ہو اور لوگوں کو گزرنا ہو، آگے سے اگر گزرنا ہو جی، تو ابھی کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر خاشعین کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے، وہ خاشعین جس طرح سے نیت باندھ لی اب سجدے کی جگہ پر نظر رکھ رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ سجدے کی جگہ نظر ہے تو نظر جہاں تک جاتی، جیسے اگر آپ نیچے دیکھیں گے کھڑے ہو کر تو آپ نے تجربہ بتایا کہ اس کے آگے یہ 2-3 صف تک اور نظر جائے گی، یعنی بندہ نظر نیچے بھی رکھے نا تو اس کے آگے تک کا حصہ، میرے آگے جو کرسی ہے آگے کا جو حصہ ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس طرح سے اتنا حصہ جہاں تک اس کی نگاہ جو کیپچر کر رہی ہے، جو ایریا حد میں آ رہا ہے اتنے حصے سے تو دوسرے لوگ نہیں گزر سکتے۔ اور اگر چھوٹی مسجد ہے، چھوٹی مسجد میں تو بندہ آگے سے دیوار قبلہ تک نہیں گزر سکتا۔ بڑی مسجد کی بھی اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی دلچسپ جو ہے مثال جو ہے بیان کی، یا ناظرین کے لیے بھی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ فقہا نے بڑی مسجد کس کو قرار دیا؟ ایک مسجد خوارزم ایک مسجد ہے جو اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس کا ایک ربع، ایک جو پاؤ حصہ، چوتھائی حصہ 4000 ستونوں پر مشتمل ہے، یعنی 16,000 ستون ٹوٹل اس مسجد کے اندر، 16,000 کھمبے ہیں، وہ اتنی بڑی مسجد ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی ایسی بڑی مسجد ہو اس میں اگر کوئی نماز خاشعین کی طرح پڑھتا ہو تو اس کی نماز، اس کی نظر جہاں تک جا رہی ہے اس کی حد سے باہر آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میدان میں کوئی پڑھ رہا ہے، چٹیل میدان میں، ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اگر نماز ادا کرے اس کی معلومات رکھے کہ دوسروں کے لیے میں پریشانی کا سبب نہ بنوں، کوئی سترہ وغیرہ ایک ہاتھ اونچا جو ہے وہ کھڑا کر دے آگے تاکہ جانے والوں کو آسانی ہو جائے۔ تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز بندہ پڑھتا ہے تو بعض اوقات ایسے نقصانات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو واقعہ یاد ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ ایک طوفان آنے والا تھا، آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے ایک کشتی کی تیاری فرمائی۔ جی، بہت بڑا گھر، لوگوں کو دیکھتے تھے حیرت سے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ فرماتے تھے میں ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا، پانی پر چلے گا۔ تو اب لوگوں کو حیرت ہوتی تھی اور معاذ اللہ جو مذاق بھی لوگ اڑایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام
ایسے اللہ کے نبی ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف جو نا 1600 برس ہوئی ہے، سبحان اللہ، اتنی طویل العمر، اور اس میں تقریباً 950 برس تک آپ نے قوم کو سمجھایا ہے۔ اور یہ 950 سال کے بیانات میں، انفرادی کوشش میں، سمجھانے میں کم و بیش 80-82 لوگ ہی صرف جو ہے وہ آپ کے ہاں انہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ ایمان لائے، بقیہ لوگ جو ہے جو ان کے نصیب میں سعادت نہیں تھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو یہ 80-82 950 سال سمجھانے میں، اب جب آپ ان سے مایوس ہوئے کہ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، آپ نے دعا کی تو زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، آسمان سے بارش ہونے لگی، اور وہ بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے۔ آپ کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ طوفان آئے گا، آپ نے کشتی تیار کی، ایمان والوں کو لیا، اور تمام جتنے بھی چرندے تھے، پرندے تھے، درندے تھے، ان کا ایک ایک جوڑا لے لیا، اور بڑی کشتی آپ نے، بہت بڑی طویل کشتی آپ نے بنائی، اس میں سارے جو ہے اس میں سما گئے، اور پھر وہ کشتی پانی پر سفر کرنے لگی۔ طوفان آنے سے پہلے آپ کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی تھی، اچھا، اور وہ اپنے وہ نماز کی بڑی پابند، بڑی شوقین، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں بس ڈوب کر نماز ادا کیا کرتی تھی۔ تو آپ نے جب خبر دی تھی لوگوں کے عنقریب ایسا معاملہ ہونے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، آپ میرے پاس آ جانا، کشتی میں سوار ہو جانا۔ اب اتفاق سے وہ طوفان آ گیا اور لوگ سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو یاد نہ رہا کہ اس بڑھیا کو بھی بتانا ہے۔ اب جب طوفان گزر گیا تب آپ کو خیال آیا کہ ارے ایک بڑھیا تو رہ گئی تھی، میں نے اس سے بات بھی کی تھی، وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اب وہ ذہن سے اتر گیا، وہ چیز رہ گئی، بڑا افسوس ہوا۔ خیر، آپ دیکھنے کے لیے ایسے ہی اس کی جھوپڑی کے پاس گئے تو اللہ کے کرم سے اس کی جھوپڑی بھی سلامت تھی۔ سبحان اللہ، طوفان میں بڑے بڑے یعنی جو کشتی، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے تھے، اور آخر میں وہ جوتی پہاڑ کے اوپر جا کر جو ہے وہ کشتی ٹھہری تھی۔ بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے لیکن اب اس کی جھوپڑی سلامت ہے، اور اندر دیکھا تو وہ بڑھیا بھی سلامت ہے، ہاں ہاں، بڑھیا بھی سلامت ہے، اس کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ محترمہ طوفان آیا، آپ سے کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی کیا طوفان آ گیا، ہاں ہاں، کیا طوفان آ گیا، آنے والا ہے؟ اللہ، آپ آئے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ اس لیے آئے ہیں کیا طوفان آنے والا ہے؟ تو آپ فرماتی محترمہ طوفان تو آ کر اپنی تباہیاں مچا کر چلا بھی گیا، جتنے تھے غرق ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا سب زیر و زبر ہو گیا، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں تو اسی جھوپڑی کے اندر نماز میں مشغول تھی، مجھے تو کوئی طوفان کی خبر ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو اللہ کی یاد میں نماز میں ڈوب کر جو ہے وہ نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان کی کیسی حفاظت فرماتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس بندی کو خبر نہیں ہو سکی، یہ کشتی تک نہیں پہنچ سکی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی۔ سبحان اور جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ شعر کہا جاتا ہے نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ ہوا کا کام ہے چراغ کو بجھا دینا، لیکن جس کے لیے ہوا ہی خود جو ہے فانوس بن جائے، پردہ بن جائے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی زبردست یہ ایک ماشاءاللہ گفتگو ہمارے مظفر بھائی نے کی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اتنے مگن ہو جائیں، اتنے کھو جائیں کہ پیچھے دنیا کا جو نا خیال ہی نہ رہے۔ بزرگوں کی سیرت اس طرح کی ملتی ہے، ابھی آپ نے ایک جو بڑھیا کا واقعہ سنا، اس طرح اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے مگن ہوتے ہیں، دنیا کیا ہے بھول جاتے، دنیا کیا، دنیا کیا ہے پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشوع خضوع کی، اللہ پاک خشوع نصیب فرمائے، خضوع نصیب فرمائے۔ ایک تعداد جو ہے ناظرین، ایک وہ ہے جو نماز پڑھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھتی بھی اگر کوئی تعداد ایک مان لیجیے اگر 5% نماز پڑھتے بھی ہے نا، تو ان کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ خشوع خضوع کا پتہ ہی نہیں ہے نا۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے، بس ابھی تو چل میں آیا والا حساب ہے، بس فٹافٹ آیا فٹافٹ بھاگے، جلدی آیا جلدی بھاگے۔ تو دیکھیں رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ بہت ساری گفتگو ہم نے آج اپنے سلسلے میں کی ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ ہم الحمدللہ ہفتے میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور سنیچر صبح 9 بجے پروگرام لائیو آپ کے لیے ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اور آج سے الحمدللہ ہم نے ایک پیکیج بھی شروع کیا ہے، ذمہ داران کے مدنی پھول جو ہے الحمدللہ آج حاجی شبیر صاحب کے مدنی پھول شامل کیے، مزید بھی ہم ذمہ داران کے مدنی پھولوں کو شامل کرتے رہیں گے۔ تو اپنے دوستوں کو بھی آپ دعوت دیتے رہا کریں۔ صبح صبح عام طور پر کیا ہے اس میں بالخصوص جو بڑے شہر ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو کاروباری لوگ ہیں دکانیں لیٹ کھولتے ہیں،
تو اس وقت عام طور پر وہ ناشتے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا دکان بس کھول کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت آسانی کے ساتھ پروگرام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس پروگرام کو آپ خود بھی دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ FGN چینل اپنے گھر میں آپ لگائیں، جو کیبل آپریٹر ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، آپ لگوائیں۔ کیا سسٹم ہو سکتا ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو ہمارے آپ سبسکرائب کریں، دوسروں کو دکھائیں، جہاں تک نیکی کی دعوت عام ہوگی انشاءاللہ یہ اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، نماز کے بارے سے ہم نے آپ گفتگو کی، اب ہمارے چینل دیکھنے والوں کے اندر اگر ایک بھی بندہ ایسا ہے کہ جو دیکھ کر کے نماز پھر نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے والا بن گیا، یا نماز تو پڑھتا تھا لیکن نماز میں خشوع و خضوع کا خیال نہیں کرتا تھا، بس وہ کاروبار کے چکر میں فٹافٹ آیا چلا گیا، اب یہ چینل دیکھ کر کے، پروگرام دیکھ کر کے اگر وہ صحیح انداز سے نماز پڑھنے والا بن گیا، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت خود بھی نیکی پر عمل کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ ہم سب کو دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت اور گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف گئے حاسدین، بندہ گئے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ایک گونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
اے رب کریم، اے پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ عز و جل، دنیا جہاں میں جہاں کے مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے ناظرین میں یا اللہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، رب کریم سب کی تمام جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر میں ناچاقیاں اگر ہیں ناچاقیاں دور ہوں۔ اے اللہ عز و جل، بھائی بھائی کے دل مل جائیں۔ اے اللہ عز و جل، جہاں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں مولا، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یا اللہ جو ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں یا اللہ کہ جن کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، انہیں نیک سنت و بر رشتے عطا فرما دیں۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، شادی میں رکاوٹیں ہیں، اپنے کرم کے صدقے، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے رب کریم ان کی شادی کے انتظامات پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں لیکن کئی سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اپنے کرم سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، آج نماز کے حوالے سے، نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ گفتگو کی کوشش کی۔ اے رب کریم ہم سب کو نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خشوع و خضوع کے ساتھ مولا کریم نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔